Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب إن تكفروا فإن الله غني عنكم اگر تم منکر ہوگے تو پھر اللہ رب العزت تم سے بالکل بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا ہے، اور اگر تم شکر کرو گے تو تمہارے لیے اس سے وہ راضی ہوگا، اور کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا وہ سب کچھ جو تم کیا کرتے تھے۔ یقیناً وہ دلوں کے اندر کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے، پھر جب وہ اپنی جانب سے کوئی نعمت اسے نواز دیتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے اس کو جس کے لیے وہ پکارا کرتا تھا اس سے پہلے، اور اس نے اللہ کے لیے شرکا بنا لیے تاکہ وہ اس کے راہ سے گمراہ کر دیں۔ کہہ دیجئے کہ تم لوگ اپنے کفر پر تھوڑا سا جمے رہو، تھوڑا سا لطف اٹھا لو، یقیناً تم لوگ جہنمی ہو۔ کیا وہ شخص جو بندگی کرنے والا ہے رات کے حصے میں سجدہ کرتے ہوئے یا قیام کی حالت میں اور آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے، تو کہہ دیجئے کہ وہ جو جاننے والا ہے اس کے برابر ہو سکتا ہے جو جاننے والا نہیں ہے۔ یقیناً عقل مند لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس کی الوہیت، اس کی قدرت مطلقہ کے ذکر کے بعد اور اس بات سے اللہ کی بے نیازی کے بعد کہ اللہ کو کسی مخلوق میں سے بیٹے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ کوئی بیٹا بنانا چاہتا تو مخلوق میں ہی سے بناتا، اس کی ذات پاک ہے۔ اس ذکر کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے مخلوقات کی تخلیق کا ذکر فرمایا، آسمان کا ذکر آیا، زمین کا ذکر آیا، رات کے دن پر اور دن کے رات پر چڑھا دینے اور ڈھانپ دینے کا ذکر آیا، سورج چاند کا ذکر آیا کہ یہ وقت مقررہ تک کے لیے چل رہے ہیں، پھر انسان کا ذکر آیا کہ اس کو اللہ نے پیدا کیا، اس کا جوڑا بنایا اور چوپائے بنائے جو 8 جوڑے ہوئے، یعنی 4 مادہ اور 4 نر۔ فرمایا کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، ماں کے پیٹ میں اسے پیدا کیا اور ایک کے بعد ایک کیفیت پہ اسے اللہ رب العزت
اس کی تخلیق کرتا رہا، سانچے میں ڈالتا رہا، اور یہ 3 پرت میں ہوا۔ اللہ رب العزت ہی سب کا رب ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے کسی کو یہ زیب نہیں دیتا ہے، نہ اس کے لیے جائز ہے کہ اللہ کا راستہ چھوڑ کر کسی اور طرف وہ بہک جائے۔ اب اس کے بعد ہی جو بہکنے والے ہیں، جو گمراہ ہونے والے ہیں، یا یوں کہے کہ جو اللہ کے منکر ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ اگر تم کفر کرو گے، انکار کرو گے، منکر بنو گے، تو اللہ رب العزت کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے دونوں چیزیں بتائی ہیں، سیدھا راستہ بھی دکھایا اور برا راستہ بھی بتا دیا۔ جو راستہ اللہ کو راضی کرنے والا ہے اس کی بھی رہنمائی فرما دی، اور جس راستے سے اللہ کا غضب آنے والا ہے، اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے، اللہ نے وہ راستہ بھی دکھا دیا۔ پھر یہ بتا دیا کہ میرا پسندیدہ راستہ یہ ہے جس پر ہمارے انبیاء چلتے ہیں، جس پر انبیاء کے ماننے والے چلتے ہیں، جو ہماری کتاب کے ماننے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ سیدھے راستے پر ہوتے ہیں، اور جو شیطان کے راستے کو اختیار کرتے ہیں، اور جو وہ ورغلاتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، پھسلاتا اور بہکاتا ہے، اور پھر وہ برائیوں میں ڈال دیتا ہے، وہ خواہ کسی قسم کی برائی ہو، تو جو اس پر چلتے ہیں تو وہ شیطان کا راستہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا راستہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس کی مثال ایسے دی جا سکتی ہے کہ سب دنیا میں رہ رہے ہیں، اپنے اپنے ملک میں رہ رہے ہیں، ان کا ایک دستور بنا دیا گیا ہے، اور ہر اعتبار سے دستور بنایا گیا ہے، اور پھر انسان کو آزادی بھی دی گئی ہے دائرے میں رکھ کر، کہ اس دائرے میں رہ کر آپ آزاد ہیں، جو جی چاہے کریں۔ اب دائرے سے اگر آپ ہٹتے ہیں تو اس کے لیے دفعات بنا دیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر حکومت نے جیل بنائے، حکومت نے پولیس محکمے بنائے، اور اس طرح بہت سی چیزیں بنائی، لیکن حکومت یہ نہیں کہتی ہے کسی سے کہ تم چوری کرو، تم ڈکیتی ڈالو تو تم کو ہم اس کے اندر کریں گے، کیونکہ حکومت نہیں چاہتی ہے کہ اس کے ہاں کرپشن پیدا ہو، کوئی برا کرے، کوئی رشوت لیتا ہوا پکڑا جائے، کوئی کسی اور گناہ میں ملوث ہو، جو قانون کے خلاف ہے، جو قانون کے خلاف ہے اس سے بچتے ہوئے آپ آزاد ہیں، جو جی چاہیں وہ کریں۔ آپ جو تجارت کرنا چاہیں، فیکٹری قائم کرنا چاہیں، یا کوئی اور کاروبار کرنا چاہیں، یا تعلیمی سلسلہ آپ قائم کرنا چاہیں، وغیرہ وغیرہ، جو راستہ آپ اختیار کرنا چاہیں آپ آزاد ہیں۔ لیکن اگر آپ نے، حکومت نے بتا دیا کہ یہ راستے برے ہیں، اگر اس کو کرو گے تو ہم تمہاری اس طرح گرفت کریں گے، تو حکومت نے جیل بنایا، پولیس محکمے بنائے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں بنائی، اس لیے نہیں بنائی کہ تم کو لے جا کے اس میں زبردستی ڈالے گا کسے؟ جو کرے گا، جو حکومت کے قانون کی بات نہیں مانے گا اسے ڈالے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اچھا راستہ دکھایا اور برا راستہ بھی بتا دیا، تاکہ انسان کو پرکھ رہے کہ صحیح راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے۔ اب اس کے بعد اس نے بتا دیا کہ وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو، شرک کو، اور تمام قسم کی معصیت کو، اور کبیرہ گناہوں کو، اور دیگر تمام چیزیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اسے وہ پسند نہیں کرتا ہے، کیونکہ شیطان نے کہا تھا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ پھر ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، تیرے نیک بندے جو ہیں ان کو میں نہیں بہکا پاؤں گا۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِ الْكُفْرَ، اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے جو مخلص ہیں، جو اچھے ہیں، ان کے لیے اس طرح کی ناشکری والی چیزیں اور کفر والی چیزیں، نافرمانی والی چیزیں وہ پسند بھی نہیں کرتا ہے، اور وہ لوگ اس میں جاتے بھی نہیں ہیں۔ جو نیک ہوتے ہیں،
جو سیدھا راستہ اختیار کرنے والے ہوتے ہیں وہ بدی کا راستہ اختیار بھی نہیں کرتے، وہ اس سے دور بھاگتے. ذرا سا بھی معلوم ہو جائے کہ یہاں پر وہ کام ہے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو سکتا ہے تو اس سے وہ کوسوں دور بھاگتے. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر کفر کرو گے تو اللہ بے نیاز ہے اور کفر کو پسند نہیں کرتا ہے، اور اگر شکر کرو گے تو اللہ رب العزت اس سے راضی ہوگا اور تمہیں مزید جو ہے نعمتوں سے نواز دے گا. ایک جگہ فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم شکر کرو گے، اللہ کی نعمتوں کا جو اس نے دیا ہے اس کا احسان مانو گے تو اللہ رب العزت اور دے گا اور نوازے گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بھی بہت سخت ترین ہے. اس کے بعد کافروں میں سے کچھ بہت زور آور ہوتے ہیں جو دوسروں کو اور چھوٹے لوگوں کو بہکاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ تو نبی کریم تو کہیں گے نہیں، وہ تو سیدھا سیدھا کہیں محمد. تو یہ جو محمد بتا رہے ہیں کہ قیامت آئے گی، سب کا حساب کتاب ہوگا، اچھے لوگوں کو جنت ملے گی اور برے لوگوں کو جہنم، تو یہ سب کچھ نہیں ہے. مر جائیں گے ہم، مٹی مل جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، ختم کھیل. اس کے علاوہ کوئی اور کہانی نہیں ہے. جو کچھ ہے دنیا ہے، اسی میں جو چاہو عائش کر لو. جو عائش کر لیا وہی ہمارا ہے، جو عائش نہیں کیا اب وہ ہمارا کچھ نہیں ہے. بس مرنے کے بعد مٹی میں مل جانا ہے. اور اگر مان لو کہ محمد یہ کہتے ہیں کہ آخرت قائم ہوگی، چلو قائم ہو گئی تو تم لوگ ڈرنا نہیں، بس محمد کی بات مت ماننا. اگر وہاں پر تمہارے اوپر کوئی گناہ لازم آ گیا تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اپنے سر پر لے لیں گے، اپنے کاندھے پر لے لیں گے. یہ ابو لہب ہے، امیہ بن خلف ہے، ولید بن مغیرہ ہے، اور اس طرح کے جو اور بڑے بڑے متشدد کافر تھے، وہ لوگوں کو بہکانے کے لیے اس طرح کی باتیں کہا کرتے تھے کہ محمد کی بات مت ماننا. سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہم سب کچھ خرید لیں گے، پیسے کے دم پر ہم سب کچھ کر لیں گے. پہلی چیز تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. بالفرض اگر کوئی ایسی بات آ گئی تو تم لوگوں کے سارے گناہ ہم اپنے اوپر لے لیں گے، تم بالکل گناہوں سے محفوظ ہو جاؤ گے. جب گناہوں سے محفوظ ہو جاؤ گے تو محمد کے ساتھ تم جنت میں چلے جاؤ گے، ہم تمہارے گناہوں کی ذمہ داری لیتے. تو اللہ نے فرمایا کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بھی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اس ہر ایک کو اپنے گناہ کا بوجھ خود لے کے چلنا ہے. اب جن لوگوں نے بہکایا ہے ان کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے برا کام کیا، اس کا گناہ ان کو. دوسرے یہ کہ کسی شخص کو برائی پر آمادہ کیا اور اس نے برا کر ڈالا، تو جس نے برا کیا اس کو اس کا گناہ ملے گا، لیکن رہنمائی کرنے کی وجہ سے آپ کے اوپر مزید وبال آ جائے گا، یعنی دگنا ہو جائے گا. اس کا گناہ اپنی جگہ اور اس کے کرنے کی وجہ سے آپ کے اوپر مزید گناہ آ گیا، وہ ایک الگ وبال ہو گیا. تو آپ کا کیا ہوا گناہ اپنی جگہ، دوسروں کو بہکانے کا گناہ اپنی جگہ، یہ ڈبل ہو جائے گا. لیکن اس کی وجہ سے پہلا والا شخص جس نے گناہ کر لیا ہے تمہارے کہنے کی وجہ سے، تو وہ شخص اس کا گناہ آپ کے سر نہیں آئے گا، اس کو خود ہی اٹھانا پڑے گا. تو اللہ نے فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر آنا ہے، وہ تم کو بتائے گا کہ تم کیا کر رہے تھے، کیونکہ وہ دلوں کا بھید بھی اچھی طرح سے جانتا ہے. اب اس کے بعد انسان کی کیفیت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب انسان کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، آزمائش آتی ہے، اس کے اوپر پکڑ آ جاتی ہے، تو پھر وہ سارے دیوی دیوتاؤں کو، سارے خداؤں اور معبودوں کو وہ بھول جاتا ہے. وہ پکارتا ہے تو صرف کس کو؟ اللہ کو، ایک اللہ کو پکارتا ہے. اور آج بھی یہ دیکھا جاتا ہے، ذرا سی گرمی کے بعد جب بارش کا موسم آتا ہے، بارش میں تھوڑی سی تاخیر ہو جائے تو ہائے توبہ مچ جاتی ہے، واویلا ہونے لگتا ہے. حکومت جو ہے پورے کیا بولتے ہیں صوبوں کو، علاقوں کو سوکھا گرست کرا دیتی ہے کہ یہ سوکھا ہو گیا ہے، یہاں پر سوکھا پڑ گیا ہے، اب یہاں پر مدد کرنی چاہیے. وہ الگ بات ہے کہ مدد کرنے کے بہانے خود کھا جاتے ہیں.
لیکن بہرحال یہ ایک تعاون کا سلسلہ چلتا ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ بارش نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو ہر آدمی واویلا کر رہا ہوتا ہے. اس وقت آپ یہ دیکھیں گے اپنے برادران وطن کو وہ آپ سے باقاعدہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم لوگوں نے تو پربھو کو پکار کے دیکھ لیا, ہمارے پربھو نے ہماری کوئی بات نہیں سنی. تم لوگ نماز پڑھتے ہو اور کوئی نماز پڑھتے ہو بارش کے لیے, وہ نماز پڑھ کر جو ہے تم اپنے رب کو پکارو. اور یہ ہم نے دیکھا 12 تجربہ ہوا ہے کہ جب تم لوگ نماز پڑھ کے اپنے رب کو پکارتے ہو تو بارش ہوتی ہے. یعنی ان کے دیوی دیوتا خود جن کو وہ پوج رہے ہیں ان کو وہ بھول گئے اور مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں جن کو تم مانتے ہو وہ بارش برسا دیتا ہے. یعنی ایک اللہ کی طرف پلٹ کر آتے ہیں ذرا سی آزمائش میں. اور جب ان کے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے, جب وہ سمندروں میں مصیبتوں میں گھر گئے ہوتے ہیں, جب آسمانی طوفانوں میں وہ گھر گئے ہوتے ہیں, تو اس وقت وہ سارے دیوی دیوتا کو بھول جاتے ہیں, صرف ایک رب کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر میں ان تمام چیزوں سے بچ گیا آزمائش سے کہ اب ہم کسی کو نہیں مانیں گے, اب صرف ایک کو مانیں گے. تو اللہ فرماتا ہے کہ جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو ایک رب کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں, اس کی طرف پلٹ آتے ہیں. پھر جب وہ نعمت سے نواز دیتا ہے, ثم اذا خولوا نعمتا منه, جب وہ نعمت سے نواز دیتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں, پھر وہ اس کے لیے شرکاء بنانے لگتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہو گیا, ان کی وجہ سے ہو گیا, اس طرح ہو گیا, اس طرح ہو گیا, یہ فلاں پیر کے پاس گئے تو ہو گیا, فلاں دیوی کے ہم نے چڑھاوا چڑھایا تو ہو گیا, وغیرہ وغیرہ. پھر یہ کھیل شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو انداز کا جو لفظ آیا ہے, یہ نارمل جو وقت ہوتا ہے اس میں عام طور سے یہ شرک ہوتا ہے. مثال کے طور پر دیکھا جاتا ہے خوب, یہ مسلمانوں میں بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے شادی کی, نکاح کرنے کے بعد اب ان کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے, کچھ دن تک تو برداشت کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ڈاکٹروں کا چکر لگتا ہے, ڈاکٹروں کے یہاں علاج کے لیے جاتے ہیں, ڈاکٹر تھک جاتے ہیں, تو اب اس کے بعد لوگوں کے کیا بولتے ہیں کہ کہنے میں آتے ہیں, بہکاوے میں, ارے فلاں پیر بابا ہیں وہاں مزار پر چلے جاؤ تو تمہیں بیٹا ہو جائے گا, وہاں چلے جاؤ چادر چڑھا دو تو یہ ہو جائے گا, اولاد ہو جائے گی, اور وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں پھر وہ کرتے ہیں. اور ساری جگہ جانے کے بعد بھی جب کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے تو پھر کیا کہتے ہیں, اللہ کی مرضی. اب وہاں ان کی مرضی نہیں ہوتی ہے, کس کی ہوتی ہے, اللہ کی مرضی ہو جاتی ہے. اور اگر بالفرض اللہ اولاد دے دے تو فوراً شرک کرنے لگتے. ہمارے 5 سال اولاد نہیں ہوئی, میں بہت تنگ آ گیا تھا, پریشان ہو گیا تھا, لوگوں کے تانے سنتے سنتے میں تھک گیا تھا, بس وہ فلاں پیر کے ہاں میں گیا اور چادر چڑھائی اور میں نے فوراً منت مانی اور مراد مانگی, میری مراد پوری ہو گئی, بیٹا مل گیا. تو فوراً شرک کرنے لگتے ہیں. حالانکہ بیٹا اور بیٹی دیتا کون ہے, اللہ دیتا ہے. اللہ فرمایا کہ وَيَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ, وہ پیدا کرتا ہے تم کو تمہارے ماں کے پیٹوں میں, بطن میں. یقینی طور پر ہے کہ جب میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں, نطفہ ماں کے رحم میں جاتا ہے تو اس کے بعد اس سے پیدائش ہوتی ہے, بچے کی ولادت ہوتی ہے, اس سے بچہ بنتا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر نطفے سے بچہ بن جائے, کیونکہ اگر ہر نطفے سے بچہ ہوتا تو شاید اتنے بچے ہوتے گھر میں کہ انسان عاجز آ جاتا, انسان عاجز آ جاتا. لیکن ایسا نہیں ہے, بس ہمیشہ میاں بیوی ایک ہوتے ہیں. کبھی جس سے اللہ بچہ پیدا کرنا چاہتا ہے بس ایک قطرہ, بس وہی کافی ہوتا ہے اور اس سے بچہ ہو جاتا ہے. یہ دینے والا کون ہے, اللہ, کوئی اور دینے والا نہیں. یہ اسپرم اللہ بناتا ہے, وہ سارے اس کے اندر جراثیم اللہ بناتا ہے, اور وہ چیزیں جو ہیں وہ نطفے کے ساتھ جاتی ہیں رحم تک بہت تیزی کے ساتھ. لاکھوں جرسوں میں ہوتے ہیں, لاکھوں جرسوں میں مادر رحم تک نہیں پہنچ پاتے. پہنچتے کون, ایک آدھ پہنچتا ہے بس, اور اسی سے پورا کھیل ہو جاتا ہے. پھر ماں کے پیٹ میں اگر ایک بچہ بن گیا, اس کی تخلیق شروع ہو گئی, تو دوسرا بچہ بعد میں چاہے جتنی کوشش کر ڈالے, ایک بچہ ہوتے ہوئے پھر نہیں ہوتا ہے. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے, یہ کسی کے بس میں نہیں ہے. اللہ کیسے نظام بناتا ہے, کیسے چلاتا ہے اندر,
یہ کسی کے بس میں نہیں ہے، کیونکہ نطفے سے جسم خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر وہ گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، پھر اس میں ساری شکلیں بننا شروع ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد اس میں ہڈی چڑھتی ہے، پھر اس پر کھال چڑھائی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد یہ ساری شکلیں بنائی جاتی ہیں، آنکھ کا پھر بنایا جاتا ہے، اس میں بال آتے ہیں، ناک بنائی جاتی ہے، اس کی سوراخ ہوتے ہیں، چہرہ بنایا جاتا ہے، کیا بولتے ہیں کہ منہ بنایا جاتا ہے، کان بنایا جاتا ہے، ہر ایک کا جو ایک سسٹم ہے وہ اللہ رب العزت اس کو باقاعدہ ویسے کرواتا ہے فرشتوں کے ذریعے۔ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ کوئی کرنے والا نہیں ہوتا ہے، یہ ماں کے پیٹ میں اللہ کی قدرت سے خود بخود ہونے لگتا ہے۔ لہذا یہ انداز کہہ کر اللہ نے بتا دیا کہ فوراً یہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ 9ویں پارے میں بھی اس کا اسی طرح ذکر ہے، اور جب اس طرح شرک کرتے ہیں تو رائے حق سے بے راہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے کفر پر تھوڑے دن ڈٹے رہو، تھوڑا اور لطف اٹھا لو، تم جہنمی ہو۔ پھر اس کے بعد اب جو عبادت گزار ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اس کی بندگی کرنے والے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بندگی کرتے ہیں اللہ کی رات کے حصوں میں۔ وہ رات کا حصہ کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رات کا حصہ یہ مغرب اور عشاء کے درمیان جو وقت ہے یہ عبادت کا ہے، یہ رات کا حصہ کہلاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، جو آدھی رات کا وقت ہے وہ رات کا حصہ ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آنا اللیل کہہ کے یہ بتا دیا گیا ہے کہ رات کے حصے میں مغرب سے لے کر فجر تک کا یہ جو وقت ہے سارا وقت اس میں شامل ہے، کوئی وقت اس سے خارج نہیں ہے، کیونکہ مغرب سے رات کا وقت شروع ہوتا ہے اور فجر کے وقت جب طلوع فجر ہوتی ہے، یعنی جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، تو اس وقت جو وقت ہوتا ہے وہ درمیان کا وقت، یہ جو ہے آنا اللیل ہے۔ اب اس میں آدمی کیا کرتا ہے؟ عبادت کرتا ہے، کبھی قیام میں ہوتا ہے، کبھی رکوع میں ہوتا ہے، کبھی سجدہ میں ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کے پہلو جو ان کے بستروں سے الگ ہوتے، تو ان کے پہلو بستروں سے کب الگ ہوتے؟ مطلب رات کے وقت آدمی بستر پر لیٹتا ہے تو اس کا پہلو بستر پر لگتا ہے، یعنی وہ سو رہا ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی بندگی کرنے والے ہوتے ہیں اور رات کے حصوں میں اس کو منانے والے، اس کے سامنے گڑ گڑانے والے ہوتے ہیں، وہ بستر چھوڑ کر اللہ کی یاد میں کھڑے ہوتے ہیں، تو کبھی رکوع کر رہے ہوتے ہیں، کبھی سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو انسان اس طرح کر رہا ہے، اللہ نے فرمایا کہ وہ آخرت سے ڈرنے والا ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت سے امید باندھا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے امید باندھے ہوئے ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں ان کو بتایا گیا کہ وہ علم والے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ جو اللہ کی معرفت رکھتے ہوں، قرآن کی تعلیم کو سمجھتے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی سمجھتے ہوں، اللہ کی کتاب کو کتاب سمجھتے ہوں، اللہ کی بندگی ویسے کرتے ہو جیسے کرنے کا حق ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ علم والے ہیں۔ جو علم والے ہیں وہ بے علم والوں کی طرح نہیں ہو سکتے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والا بہرحال علم والا ہے، اور دنیا میں بھی چاہے جو علم ہو، دنیاوی علم سے اگر دیکھا جائے تو چاہے جو علم ہو، علم والا وہ ہمیشہ فائق ہوتا ہے، اپنے فن کا ماہر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ فائق ہوتا ہے، چاہے جس فن کا ہو، اس سے کوئی تعلق نہیں، چاہے میتھ کا ہو، سائنس کا ہو، جغرافی کا ہو، یا کسی اور بھی چیز کا ہو، بایولوجی کا ہو، زولوجی کا ہو، جس چیز کا بھی ہو، وہ اپنے فن کا جو علم رکھنے والا ہوتا ہے وہ شخص، اور جو علم نہ رکھتا ہو وہ شخص، دونوں کیا ہوتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بالکل برابر ایسے نہیں۔ تو جو عقل مند ہیں، اللہ کے معرفت کرنے والے ہیں، وہ علم والے ہیں، اور وہ جو ہے عبرت حاصل کرتے ہیں، وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہیں، اور جو عقل مند نہیں ہے وہ جو ہے اس سے دور بھاگتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند کون ہے؟ جو اپنے آپ پر غور و فکر کرے اور اس کے بعد مرنے کے بعد جو زندگی آئے گی اس کے لیے تیاری کر لے۔ اس کے بعد فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ ہوا، کہ بے بس، مفلس، کمتر، کمزور، لاچار، تہی دامن، کچھ بھی کہہ لیجئے، وہ ہے جو خواہشات کی پیروی کرے اور اس کے بعد اللہ سے بڑی بڑی امیدیں باندھے۔ خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ سے امیدیں باندھے، چوری کرے، زنا کرے،
ہے نا، رشوت لے، وہ ڈنڈی مارے، تجارت و کاروبار میں خلط ملط کرے، گڑبڑی کرے، اور اس کے بعد کیا اللہ غفور الرحیم ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ عاجز اور بے بس انسان ہے کہ خواہشات کی پیروی کرتا چلا جا رہا ہے، شیطان کی پیروی کرتا چلا جا رہا ہے، اور اللہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ غفور الرحیم ہے. تو یہ عاجز اور بے بس بتایا گیا ہے. اللہ رب العزت ان سے ہماری حفاظت فرمائے، اور نیک لوگ جو علم والے ہیں اور اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں اور ہر عمل سے اللہ کو راضی کرنے والے ہیں ان میں شامل فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.